ڈونلڈ ٹرمپ نے بینجامن نیتن یاہو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی جس میں پیلسٹائن کا اپنی طرف سے ایک پیس پلان دے دی. وہ پیس پلان اس پیس پلان کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہے. اس وقت ریجیکٹ ہو گیا تھا, پیلسٹینینز نے بھی نہیں تھا اس کو مانا, پوری دنیا نے اس کو نہیں تھا مانا, اور شہباز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی اینڈ پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ٹویٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. یہ بالکل آئیڈینٹیکل پلان ہے جس کو اب یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ تو حلوہ ہے. یہ کیا ہم خوبصورت کام ہم نے کر لیا. جو یہ پلان ہے بنیادی طور پر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا نتیجہ ہے. اگر آپ اس پلان کو پڑھتے ہیں, ان کے 20 نکات کو آپ دیکھتے ہیں, آپ نے اسرائیل کی تمام باتیں تسلیم کی, آپ نے حماس کو ایلیمینیٹ کرنے کا ٹھیکہ پکڑا. ہم جو اب اس سارے معاملے کی حمایت کر رہے ہیں, اس امن معاہدے کی, ہمارا انٹرنل ریئیکشن کیا ہوگا اس پہ؟ شہباز شریف صاحب خیر مقدم کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب آج جس طرح سے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صفائی پیش کر رہے ہیں اس معاملے پہ. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا ایشو بنتا چلا جائے گا, کیونکہ جیسے جیسے اب اس کے اوپر کھلیں گی نا, اس کی پرتیں کھلیں گی, تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے اور یہ کیسے چیزوں کو سیٹل کیا جائے گا. السلام علیکم, آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فلسطین کے مسئلے کا 20 نکاتی حل پیش کیا ہے, جسے پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف کی اس پر ٹویٹ آئی, ان کے علاوہ ایجپٹ, سعودی عربیہ, قطر, UAE, انڈونیشیا, جارڈن, باقی مسلم ممالک نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے, اور یہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور اوور آل میڈیا کے اوپر بھی, کیونکہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کو بھی تو آنسر کرنا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ سیم پلان مان لیا تھا کچھ سال پہلے, تو کتنی اس بات کے اندر, اس دعوے کے اندر صداقت ہے, کچھ اس پہ بات کریں گے. اور اپارٹ فرام دیٹ, جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یا ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے یہ مسئلہ, تو یہ ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے یہ مسئلہ. اس میں بہت سے سوالات ہیں, اٹھتے ہیں جو دماغوں کے اندر, ان کا جواب آنا چاہیے بجائے اس کے کہ پہلے ہی آپ پر یہ لیبل تھوپ دیا جائے کہ ہر چیز پر سیاست نہ کریں. تو عوام سے بھی کچھ اس بارے میں پوچھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو عمران خان 2 ریاستی حل کی حمایت کر رہے تھے, وہ 2 ریاستی حل کیا تھا, اور اب جو ہم 2 ریاستی حل دیکھ رہے ہیں جو ٹرمپ پلان کے مطابق وہ کیا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنی پوری قوم کو اور اپنے کارکنوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ تیاری پکڑیں. کس چیز کی تیاری پکڑیں, اس پہ ہم اب بات کریں گے. علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج گفتگو کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کل خان صاحب سے ملاقات کی تھی, اس میں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کچھ شکایات خان صاحب تک پہنچائی ہیں, اور ان شکایات پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد اب پارٹی میں ہوگا کیا, اس حوالے سے بنیادی طور پہ جب بہت کروشل ٹائمز آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف میں اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ کچھ پلاننگ کے تحت بھی ہو رہا ہے. خیر اینی ویز ویل اسٹارٹ فرام ٹرمپس پلان. سر 28 جنوری 2020 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بینجامن نیتن یاہو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی جس میں پیلسٹائن کا اپنی طرف سے ایک پیس پلان دے دیا. وہ پیس پلان اس پیس پلان کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہے. اس وقت ریجیکٹ ہو گیا تھا, پیلسٹینینز نے بھی نہیں تھا اس کو مانا, پوری دنیا نے اس کو نہیں تھا مانا, اور شہباز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی اینڈ پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ٹویٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. یہ بالکل آئیڈینٹیکل پلان ہے جس کو اب یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ تو حلوہ ہے. حضور یہ کیا ہم خوبصورت کام ہم نے کر لیا. جو یہ پلان ہے بنیادی طور پر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا نتیجہ ہے. اگر آپ اس پلان کو پڑھتے ہیں, ان کے 20 نکات کو آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے نمبر ون آپ نے اسرائیل کی تمام باتیں تسلیم کی. نمبر 2 آپ نے حماس کو ایلیمینیٹ کرنے کا ٹھیکہ پکڑا. نمبر 3 2 ریاستی حل جس کی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی ذکر ہے اس کا ضمنی طور پہ, یہ اس ریاست سے بالکل مختلف ہے جو اوریجنلی تمام مسلمان ملکوں کا تقاضا رہا ہے. اچھا, اور چوتھی بات, اس پلان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جزوی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا راستہ نکلتا ہے. بالکل, کیونکہ اگر یہ پلان مسلمان ملکوں کا بنایا ہوا ہے, جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہم نے بنایا ہے, تو اس میں اسرائیل کو جواز بھی دیا گیا ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست اسرائیل سے مذاکرات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یا ان کی نمائندگی امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے. جی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ اور پاکستان کا, یعنی جو 8 ممالک کا, دونوں طرف کے جو پلانز تھے اس کا فیوژن ہے. اور
بنیادی ڈاکومنٹ وہ امریکہ کی تھی جس کے اندر کچھ ترامیم کی گئی ہیں، یہ انہوں نے آج بتایا. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ میری اپیل ہے کہ کوئی اچھا کام کرے تو اسے متنازع نہ بنائیں. اچھا کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پالیٹکس میں یہ فیصلہ دوسرے لوگ کرتے ہیں. پولیٹیشین ہمیشہ اپنا کام کو اچھا ہی کہے گا، تو یہ تو ان کا خیال ہے کہ وہ کہتے رہے اچھا. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پیلسٹینین اتھارٹی کو، جو موجودہ پیلسٹینین اتھارٹی ہے، اس کو اسرائیل کے کہنے کے مطابق بدلنا ہے. ریفارمز کا تعلق اسرائیل طے کرے گا. 1 2 اسرائیل کی فوجیں صرف حملے بند کریں گی، ہاسٹیج ودرال، جو اگر جو ہاسٹیجز ہیں وہ ڈیلیور کر دیے جاتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹیں گی، اور اس کے بعد پھر پیچھے ہٹیں گی، اور الٹیمیٹلی ایک سیکیورٹی پیریمیٹر جو ہے اس کو قائم رکھیں گی جو مستقل طور پہ رہے گا، مکمل انخلا نہیں ہوگا. اچھا، پھر جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے جس کے لیے انڈونیشیا کے بارے میں آج ہی وزیر خارجہ نے بتایا کہ 20,000 لوگ اس کے کمٹ کیے گئے ہیں، اور ہم بھی اپنی فوج کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. اور انہوں نے کہا کہ ہوپ فلی، یعنی لگ یہ رہا ہے وزیر خارجہ کی بات سے، وزیر خارجہ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اس کی فارمل اناؤنسمنٹ باقی ہے. اب ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اگر 20,000 وہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سگنیفیکنٹ فورس ہوگی نا. اگر دوسرے ملک بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑی فورس ہوگی نا غزہ میں. تو جب غزہ میں اتنی بڑی فورس ہوگی تو وہ جو سارے اسرائیلی آبجیکٹیوز ہیں جو اسرائیل نے اس سے پہلے بھی طے کیے ہوئے تھے، جو ابراہم اکارڈ کے آبجیکٹیوز ہیں، بنیادی طور پہ ابراہم اکارڈ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اب مسلمان ملکوں کی فوج ہی وہاں پر لگی ہوگی. ڈی ملٹرائز کرے گی، پولیس کو ٹرین کرے گی، اور اس کے علاوہ سمگلنگ کی ذمہ داری بھی قبول کرے گی کہ وہاں پر کوئی اسلحہ یا ایمونیشن اندر نہ آنے پائے. اور پھر جتنا جس حماس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا اس پلان میں، حماس کو، تو حماس کو نکالنا ہے وہاں سے، غیر مسلح کرنا ہے، توبہ کروانی ہے، یا انہیں کہنا ہے وہاں سے نکل جائے. یہ صورت ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس وقت طے کی گئی ہیں. اب اس کے اندر حماس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے. ہاں، اور پھر اس کے ساتھ آج جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کا اعلان کیا تو ان کا اگر یہ نہیں مانا جاتا پلان تو پھر اسرائیل تو ہماری بیکنگ کے ساتھ، امریکن پشت پناہی کے ساتھ غزہ کے معاملے کو پھر جیسے چاہے سیٹل کریں. یہ بنیادی بات ہے کہ اس کو آپ نے ٹیک اٹ اور لیو اٹ پہ رکھا ہو. بھائی آپ نے اس میں اب مزید کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی. اور اس میں جہاں تک فلسطینی ریاست کا اس میں ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کام جب ہوں گے تو ہوپ فلی یہ اس ریاست کے قیام کی طرف صورت بڑھے گی جس کا اسرائیلیوں کو اسرائیلی انہیں بڑی خواہش ہے کہ اپنا الگ سے ریاست وہ قائم کریں گے. اور دیکھیں، جب ہم یہ 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو 2 ریاستی حل بنیادی طور پہ اس کی شکلیں ہیں. ایک شکل وہ ہے جو اوریجنل تھی، جو 1948 میں دی گئی تھی، وہ شاید پاسبل بھی نہیں رہی. اچھا، پھر 1967 سے پہلے کی سرحدیں وہ تقریباً وہی ہیں جو چلی جاتی ہیں جو 1948 سے. جو مسلمان ملکوں کا جو تقاضا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پہ ہم ریاست بنائیں گے. اور اس کی وجہ اس میں اب ہو یہ چکا ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی جو سیٹلمنٹس ہیں، جوئش سیٹلمنٹس، اسرائیلی سیٹلمنٹس وہاں پر بن چکی ہیں. انہوں نے اس علاقے کو کولونائز کر لیا اپنے اندر، اس کو تقریباً ضم کر لیا. بالکل کر لیا. اچھا، اب اسرائیل کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اسرائیل پھر غزہ کو ضم نہیں کرے گا اور ویسٹ بینک کو بھی انٹیکٹ رکھے گا.
اب ویسٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنا یہ ہمارے مطلب اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے انٹیکٹ رکھتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر ابراہم اکارڈ کا پریلیوڈ ہے, یہ اس کا دیباچہ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا آپ یوں کہیے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے. اور جو فلسطینی ریاست جس کو جو کہا جا رہا ہے وہ کوئی ریاست نہیں ہوگی, وہ ایک عجیب و غریب سی چیز ہوگی جس کے پاس اس کی باؤنڈریز کو بھی نہیں پتا ابھی. ہاں جی, اس کے پاس جی وہ باؤنڈریز ایک ڈیسائیڈڈ ہے. آپ دیکھیے وہ تو صرف ایک میپ سے دیا ہوا ہے نہیں, اس کے ساتھ جو میپ دیا گیا اس میں بھی ایک سگنیفیکینٹ بات ہے. اس میں اسرائیلی ریاست کا نقشہ نہیں دیا گیا, معاف کیجیے گا, فلسطینی ریاست کا نقشہ نہیں دیا گیا جو ابراہم اکارڈ میں دیا گیا تھا. اس میں اس میں غزہ اسپیسیفک رکھا ہوا, غزہ اسپیسیفک ہے, بالکل ایسے ہی. اس میں جو نقشہ لگایا گیا ہے وہ غزہ کا ہے, جس میں 4 لائنز بتائی گئی ہیں کہ اس وقت کہاں ہے, ہاسٹیج واپس آ جائیں تو پیچھے ہٹیں گے, اس کے بعد اگر یہاں پہ ISF آ جائے, وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آ جائے گی تو پھر یہاں پہ آئیں گے, اور آخر میں ایک پیرامیٹر ہے جو مکمل طور پر رکھا جائے گا. اور جس فلسطینی ریاست کا ذکر ہو رہا ہے اس کے پاس نہ اسلحہ ہوگا, نہ وہ کسی ملک کے ساتھ کوئی ڈیل اپنے طور پہ کر سکے گی. لیکن حبیب صاحب, ہم جو اب اس سارے معاملے کی حمایت کر رہے ہیں, اس امن معاہدے کی, ہمارا انٹرنل ریاکشن کیا ہوگا اس پہ؟ لائک شہباز شریف صاحب خیر مقدم کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب آج جس طرح سے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صفائی پیش کر رہے ہیں اس معاملے پہ. دیکھیے جو ہماری سیاست پہ اس کے کیا اثرات؟ اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا ایشو بنتا چلا جائے گا, کیونکہ جیسے جیسے اب اس کے اوپر کھلیں گی نا, اس کی پرتیں کھلیں گی, تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے اور یہ کیسے چیزوں کو سیٹل کیا جائے گا. ابھی یہ گارنٹی, اس معاہدے کا گارنٹر ہے امریکہ. اچھا, امریکہ کی گارنٹی پہ آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں پہلے تو یہ سوچ لیں. امریکہ میں بھی ٹرمپ, جی امریکہ میں بھی ٹرمپ, جو بینجمن نیتنیاہو اور ٹرمپ آپس میں دوست بھی ہیں, ان کا پرانا تعلق ہے. اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت جو کوشش, جو مجھے اس سے اگر میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں, جو بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, میں ہی نہیں, یہ دراصل اسرائیل کے خلاف ایک جو ویسٹرن ریئیکشن ہے, ایک بہت بڑا ریئیکشن تھا نا. بالکل ٹھیک بات ہے, وہ عرب ملکوں کا یا پاکستان کا نہیں ہے, کسی عرب ملک کا نہیں ہے, وہ ویسٹرن ریئیکشن کو روکا گیا. بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھو پولیٹیکلی معاملات ہم طے کر رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب, اس پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا اور ریپیوٹیبل انٹرنیشنل میڈیا انکلوڈنگ الجزیرہ اینڈ رائٹرز, وہ اس کو ایک لالی پاپ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹمیٹکلی جس طرح سے ڈسٹروائے کیا اور سیز کیا ہے غزہ کو, اس کے علاوہ جو پلان کے تحت ان کو سٹارو کیا ہے, ان کو بھوکا مارا ہے, اور پھر جو اگلا پلان ہے انیکس کرنے کا ویسٹ بینک, تو یہ جو کرنٹ پلان ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. اچھا, ادھر تو اجازت ہے نا, ہمارے یہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں جی اللہ کی خاطر اس کو معاف کریں اور آگے چلیں, اور سوال صرف ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ آگے معاملات کیا بنیں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروویژنل پلان لگا. جی یہ پروویژنل ایگزیکٹلی, یہ ایک عبوری پلان ہے. جی یہ مستقل پلان نہیں ہے, کیونکہ جو مستقل پلان ہے وہ تو پھر پتہ نہیں کس کا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا ہے. یہ جو پلان ہے کم از کم اس میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں ایک بات تو فور شور, کہ حماس کو ختم کرنے کا جو کام اسرائیل سے نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے, وہ اب یہ جو ISF جو ہے بنائی جائے گی وہ اس کے ذریعے کیا جائے گا, اور ذمہ داری بھی ڈال دی جائے گی ہمارے اوپر. صحیح ہو سکتا ہے, یہ نازک معاملہ ہے, ذمہ داری بھی ڈال, اگر وہاں پہ کچھ ہوگا تو ذمہ داری بھی ان ملکوں کی, کیونکہ اس میں گارنٹیاں جو ہیں حماس کی وہ کون ہے. سر حماس نے جب حملہ کیا تھا ٹیل اویو پہ, جب اسرائیل کے اندر 8 اکتوبر کو 7 اکتوبر کو, تو اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا کہ انٹیلیجنس رپورٹ اس حملے کی پلاننگ سے 4 مہینے پہلے نیتن یاہو کی ٹیبل پہ تھی. اس نے اس کو جانے دیا, کرنے دیا, تاکہ اس کو ایک موقع ملے گا تاکہ وہ پھر غزہ کے اوپر اس طرح کی جو 60-70 ہزار بندہ مارے اور بمباری کی وہ کرے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس حملے کو بلکہ اسرائیل نے ایک پلان کے تحت خود سپانسر کیا بیچ میں, تاکہ ہمیں ایک بہانہ ملے. یہ تو کنسپریسی تھیوری ہے, لیکن وہ جو
جو پہلے والی بات ہے وہ اسرائیل سے اب بھی کیا یہ نہیں کی جا سکتی کہ آپ وہاں پہ سیکیورٹی کیپنگ کر رہے ہو, وہاں پہ ڈفرنٹ اور جو سب سارا پلان ہے اس کے مطابق چل رہا ہو, اچانک بیچ میں سے کوئی اور حرکت ہو جائے, پھر اسرائیل کہ دیکھیں میں نے تو کہا تھا بس کہانی ختم, بات جی میں نے نہیں مانا, چلو جی شروع ہو جائے پھر. اور اس صورت میں اس صورت میں اگر آپ ذرا دیکھیں کہ آئی ایس ایف کو آپ پھنسا دیں گے وہاں پہ, تو آئی ایس ایف اگر اسرائیل کوئی حرکت کرے گا جیسا کہ وہ کر چکا ہے, سیکیورٹی بریچ تو کر چکا ہے نا قطر میں, قطر پہ حملے کی صورت پہ, اچھا وہ سیکیورٹی بریچ کر کے آپ پھنس جائیں گے خود. ٹھیک ہے, صرف اس میں ہائنڈ سائٹ میں نا میں صرف اتنا ایڈ کروں, میں آج ہی بلکہ کل رات کو میں یہ سوچ رہا تھا, وہ کہتے ہیں نا امریکی پلاننگ ہمیشہ بہت لمبی اور کمپلیکس ہوتی ہے. یہ میرا ایک ذاتی ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہے کہ ہائنڈ سائٹ میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا وہ اسی پلان کا ایک پریلیوڈ تھا, اور وہ پلاننگ کے تحت کیا گیا تاکہ ان کو تو ذرا اکٹھا کرے نا ٹائٹ کر کے, اور پھر اس کے بعد آگے سے یہ پیش. اسی لیے تو پاک سعودی معاہدہ بھی اتنی آسانی سے واشنگٹن نے ہضم کر لیا نا. جی, تو انہوں نے انہی سب لوگوں کو بٹھا کے اور انہوں نے بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا ایک پلان جو ہے, انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے اس پلان میں اوریجنل پلان میں کیا ہوگا وہ تو ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن اب اس پلان کی ذمہ داری ادھر ڈال دی. جو خود وہ جنگ بند نہیں کروا پا رہے, خود جنگ فیصلہ کن طور پر ختم بھی نہیں کر پا رہے. وہ 2020 میں جو وہ چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد غزہ کو پورا ڈسٹروائے کر کے وہاں کی ایک بڑی پاپولیشن کو مار کے اور پھر قطر پہ حملہ کروا کے آگے سے یہ سب پلان کروا لیا. ایک جو ویسٹرن میڈیا سے رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ GHF غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن یہ بنائی تھی یو این کو بائی پاس کرنے کے لیے کہ یو این نہ آئے غزہ کے اندر, غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن یہ سب کام کرے گی. اینڈ اگین الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے اور پھر بڑے نیوز آؤٹ لیٹس یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ GHF کی سائٹس پہ سے جب وہاں پہ لوگ قحط زدہ لوگ جب وہاں پہ کھانا لینے جاتے تھے تو وہاں سے اسرائیلی گولیاں مارتے تھے ان کو. اور اس وقت رپورٹڈ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یہ انسسٹ اس 20 پلان میں نہیں ہے, 20 پوائنٹس پلان میں, اس کے علاوہ they will insist and they are insisting that GHF will remain there. نہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس پلان میں اس میں لکھا گیا ہے کہ اقوام متحدہ ہوگا ذمہ دار, ریڈ کریسنٹ ہوگی یعنی ہلال احمر ہوگی, اور دیگر ادارے. اب GHF کو کیا اس کو کنیکٹ کیا جائے گا کسی طریقے سے یا کچھ اور ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں اس کے اندر سر وہ معاملہ یہ ہے کہ غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے گیتا, اور اس کو اپروو کروانا ہے UN سے. جی اچھا, اب اس کو کہا کیا جا رہا ہے, اس کو ہیڈ کون کریں گے؟ ٹونی بلیئر. اچھا نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک جو ٹونی بلیئر جو ہے نا, ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ فار گلوبل چینج جو ہے نا, وہ اس کے ساتھ ضم کر کے اور یہاں سے ہوگا. اس میں جو ایک بورڈ بنے گا جسے بورڈ آف پیس کہا جا رہا ہے. اچھا, یہ ڈیمانڈ ہے ان 8 ممالک کی, پاکستان سمیت کے بھائی جان UN کو یہاں پہ ہونا چاہیے. ہاں جی, اس میں بورڈ آف پیس بنایا جا رہا ہے جس کی صدارت خود ڈونلڈ ٹرمپ کرے گے, اور اس کے اندر ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے اور دیگر لوگ بھی شامل ہوں گے. اب وہ دیگر لوگ کون ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ٹونی بلیئر صاحب کے بارے میں بھی ذرا ناظرین ذرا میموری ان کی ریفریش کر دیں نا, کون ہے ٹونی بلیئر صاحب؟ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم, اور جنہوں نے عراق پر بغیر کسی ثبوت کے پورا عراق تباہ کروا دیا. ان کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا, ان کے اوپر کہا weapons of mass destruction. اچھا حبیب صاحب ذرا یہ بھی واضح کر دیں, آج سوشل میڈیا پہ جب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اور حمایت کی اس معاہدے کی, اس امن معاہدے کی اور اس حل کی, تو مسلسل اب یہ چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں کہ عمران خان نے بھی اسی طرح سے 2 ریاستی حل کی حمایت کی تھی. تو اگر شہباز شریف صاحب اس حل کی حمایت کر رہے ہیں تو کیا برا ہے؟ 2 ریاستی حل تو یہ ہے ہی نہیں, یہ تو 2 ریاستی حل نہیں. اس میں تو کہا ہے کہ 2 ریاستی حل ہوگا اگر آپ اچھے بچے بن کے رہیں گے, اس وقت ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. ابھی تو یہ 2 ریاستی حل نہیں, لیکن جوڑا تو ابھی تو نہیں ہے, بالکل غلط جوڑا جا رہا ہے, بالکل غلط جوڑا جا رہا ہے. اس میں 2 ریاستوں کا جو ذکر ہے وہ سب سے آخر میں, اور عمران خان نے تو 1967 سے پہلے والے پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت جو آپ کی دیکھیں اوریجنلی پاکستان کا موقف کیا ہے. اوریجنل پاکستان کا اوریجنل موقف یہ رہا ہے کہ اسرائیل کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس علاقے میں. اور اسرائیل کی ہسٹری اگر آپ سمجھیں تو میں آپ کو عرض کروں, جب یہ شروع ہوا تھا 19ویں صدی کے آخر میں, تو اس میں ایک موقع آیا تھا 20ویں صدی میں, یعنی ابتدائی یعنی 1920s تک ایک موقع آیا تھا جس کو کہتے تھے یوگنڈا اسکیم, کہ اسرائیلیوں کا تقاضا تھا, جوش تقاضا تھا کہ ہمیں ایک گھر نہیں ہے, ہمیں قوم ہے لیکن ہمارے پاس گھر نہیں ہے.
تو انہیں کہا تھا کہ آپ یوگینڈا میں آپ کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے, وہاں پہ ہم آپ کو ایک ریاست دیتے ہیں. لیکن وہ اسکیم جو ہے وہ جو جوئش کانگریس ہے اس نے قبول نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا نہیں جی ہمیں یہاں پہ دے. اور یہ جو علاقہ تھا یہ اس کو کہتے ہیں, یہ ایکچولی پیلسٹینین پروٹیکٹریٹ تھا جو انگلینڈ کے پاس تھا, اور انگلینڈ سے نے پہلی جنگ عظیم سے لے کے دوسری جنگ عظیم تک اس کو اپنے پاس رکھا, دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک. اور پھر جب یونائٹڈ نیشن بنی تو وہاں پر جو قرارداد تھی اوریجنل وہ پھر پیش کی گئی, جس میں ایک فلسطینی ریاست تھی اور ایک اسرائیلی ریاست تھی. اس وقت مسلمان ملکوں نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر حملہ کر دیا. پھر آگے پھر ریسٹ از ہسٹری, وہ ایک کمپلیکس ہو گیا ایشو. اور اب جو ہے اب اس کمپلیکسٹی کی انتہا ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مطلب بیسیکلی اب اسرائیل اپنی مرضی سے جرم دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں اس میں مزید کیا چیزیں اس میں ایک اور چیز یہ اندازہ ہی ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے, چونکہ عمران خان صاحب کی وہ آپ بات کری تھی نا کہ ان کا جو 2 اسٹیٹ پلان تھا, اور یہ تو نہیں جیسے ابھی سب بات کریں ایز وی اسپیک, وہ پیچھے مجھے ٹی وی پہ نظر آیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا 3 سے 4 دن ہے حماس کے پاس جی, اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اچھا رویہ اختیار کریں, یعنی اچھے بچے بنے اور مخفی رہا کریں, ورنہ اس کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے اس پوائنٹ جی, اور پھر دوبارہ وہی بمبارڈمنٹ اینڈ آل ہونی ہے. عمران خان صاحب پہ میں اب یہ پتہ نہیں ٹھہرے بھی رہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب حماس کیا کرتا ہے, حماس کیا کرتی ہے وہ بھی دیکھنے میں that remains to be seen. وہ پیلسٹینین اتھارٹی نے تو اس کو کیا ہے. خان صاحب جو ہے نا, یہ جو میں 28 جنوری 2020 کی بات کر رہا تھا جس میں اسی طرح کا پلان آیا تھا اور وہ فیل ہو گیا تھا, اب یہ دوبارہ وہی پلان, پہلے مار کوٹ کے اور اس کے بعد یہ پلان آگے سے جو آیا ہے وہ اس پرابلی خان صاحب کو نکالا اس وجہ سے کیا ہوگا. یہ کدھر 1967 سے پیچھے. اچھا ویسے یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. حبیب صاحب, خان صاحب تیاری کیا پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, کیا نئی تیاری اب پکڑے عوام اور ان کے کارکن جو خان صاحب؟ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا لاسٹ پروگرام کے یا اس سے پچھلے کے, جس میں کوئی ڈیل کی میں نے عرض کیا تھا کہ ڈیل میں ہوگا تو ڈیل ہوگی تو یہ نئے لوگ نہیں ہوں گے. تو کسی صاحب نے لکھا کہ آپ ڈیل کا لالی پاپ دے رہے ہیں. تو حالانکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی کچھ نہیں ہے. اکبر نے بھی کہا تھا کہ بھائی ابھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی کوئی ڈیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے, اور اب معاملات ڈیل سے آگے نکل چکے ہیں. اب ڈیل نہیں ہوگی. میں صرف آپ کو اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ مہدی حسن صاحب کا اور جو خواجہ آصف صاحب کا جو انہوں نے انٹرویو لیا تھا, اس میں ایک جگہ پہ مہدی حسن نے کہا ہے کہ آپ امریکہ نے کہا تھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ آپ عمران خان سے معاملہ ریزالو کریں. کس کو کہا تھا؟ چھوڑ دیں. اچھا, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ایک ہائی سطح ملاقات, ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی. ٹھیک, یہ مہدی حسن کو میں بالکل خود سے کچھ نہیں کہہ رہا. اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی تردید نہیں کی. ٹھیک ہے, ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوگا, یعنی ایسا ہم نہیں کریں گے. انہوں نے پھر اگلا سوال کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ اس کے کہنے پہ بھی آپ رہا نہیں کریں گے, یعنی مطالبے کی تردید نہیں کی. ہاں اچھا, انہوں نے کہا جی نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہ, میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. نمبر 2, پاکستان کے اندر جس طرح خیبر پختونخوا اور کشمیر, گلگت بلتستان میں اب اللہ کا شکر ہے کچھ بہتری آ رہی ہے, بلوچستان, اور آج بھی کوئٹہ میں ایز آف ٹوڈے جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایک دھماکہ ہوا. دیکھیے, اور افغانستان کے ساتھ معاملات ہمارے کمپلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ معاملات سلجھانے کے لیے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل پارٹی کون سی؟ وہ جس کی گراؤنڈ پہ جڑیں موجود, جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, جس کے پاس عوامی حمایت. اس کے علاوہ مسئلہ سلجھے گا نہیں. یہ مسئلہ کمپلیکس سے گمبھیر سے گمبھیر ہوتا چلا جائے گا. جو آزاد کشمیر میں جو کچھ تقریریں ہو رہی ہیں یہ بالکل اچھی بات نہیں, اور وہاں پہ کوئی بندہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. جی ان لوگوں کو ان کے اپنے مسائل. تو دیکھیے یہ جب سارے مسائل آپ, لیکن اب ہمارا دشمن اس کو کیسے استعمال کرے گا وہ ایک دوسری بات. بالکل صحیح بات ہے. تو یہاں پر ایک جو
رائزنگ ایک نیڈ ہے نا ایک کنسنسس کی یا ایک سیاسی مشاورت کی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا جب ظاہر ہے کوئی بھی شخص یہ حالات دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ جناب اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو نیچرلی بنتا ہے، پیاس لگی ہو تو پانی پینا چاہیے نا، اور کنواں تو کبھی پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا ہی جاتا ہے کنویں. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ کوئی وہ نہیں ہے، کسی کی فتح اور شکست کا کوشچن نہیں ہے. تو صرف یہ ایک انالیسس ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. ایک چیز کوٹ کی ہے، دوسری چیز آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، جیسے اکبر نے بھی کہا کہ جب بھی کوئی معاملات کسی طرف جانے لگتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف میں انٹرنل لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ علیمہ خان صاحبہ آج آ کے بتا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو شکایتیں لگائی گئیں کہ جی ایم آئی سپورٹ کر رہی ہے علیمہ خان صاحبہ کو، رابطے ہیں ان کے، اور علیمہ خان صاحبہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں اور اس طرح کی اور چیزیں کچھ ان کو یاد بھی نہیں آ رہی تھی علیمہ خان صاحبہ کو. ساری باتیں انہیں پیچھے سے لوگ بتا رہے تھے کہ یہ بات ہوگی یہ بات ہوگی. مطلب ایک بھائی کو شکایتیں لگانا کہ آپ کی بہن چیئرمین بننا چاہتی ہے اور ایم آئی سپورٹ کرے، اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ سارے علیمہ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کا یہ شکوہ ہے کہ ان کے خلاف استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اب ظاہر علیمہ خان نے یہ کہا کہ شکایت کی ہے انہوں نے، اور ظاہر انہیں عمران خان صاحب نے بتایا. علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے آپ کو یہ شکایت لگا کے شاید کچھ کمزور کیا ہے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور نہیں کیا. دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں نہایت حساس ہیں، اور یہ بات علیمہ خان صاحب کو بھی، خان صاحبہ کو بھی پتہ ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی پتہ ہے. اور اگر عمران خان صاحب کو اتنا سا بھی خیال گزرے کہ کوئی شخص وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں چاہتے، تو اس کا پارٹی میں رہنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہو جائے گا. دیکھیے جو علیمہ خان ہے ان کی حیثیت عمران خان سے جڑی ہوئی ہے، اور عمران خان کی دوران حراست وہ جس طرح انہوں نے پرفارم کیا ہے یہ غیر معمولی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ اٹھا کے ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں. اور ورکرز کا اعتماد اس وقت علیمہ خان پہ پارٹی لیڈران سے زیادہ ہے. جی ان کا اعتماد زیادہ، کیونکہ عمران خان سے واحد تعلق اس وقت عام لوگوں کا علیمہ خان، جو عمران خان کا میسج بغیر کسی کم و کاسٹ کے چاہٹ کے اور بغیر کاٹے بغیر سینسر کیے آ کے باہر وہ باہر بتا دیتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیمہ خان صاحبہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گی. ہاں علیمہ خان صاحبہ کا یہ تو استحقاق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ان لوگوں، ان کے بھائی کی پارٹی ہے نا، اور ان کا بھائی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے اندر ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ. تو جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بھائی کی پولیٹیکل پارٹی میں کچھ لوگ اگر وہ کام نہیں کر پا رہے جو ان کو چھڑانے کے لیے کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو، تو پھر وہ سوال تو اٹھے گا نا وہاں. یہ تو ایک بہن کے بھی جذبات ہے نا. ورنہ جو کو ایگزسٹنس ہے وہ عمران خان صاحب نے اتنی انشور کی ہوئی ہے کہ ابھی پنجاب اسمبلی میں جو ڈپٹی جو حزب اختلاف کے جو حافظ فرحت عباس صاحب بنائے گئے، نائب قائد حزب اختلاف. اچھا، ویسے ان کی بڑا موڈ تھا کہ میں قائد حزب اختلاف. اچھا، اب وہ جو بنائے گئے آپ ذرا دیکھیے کہ وہ کبھی بات چبا کے نہیں کرتے، اور وہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں ان کے تحفظات رہے اور عمران خان صاحب کے سامنے بھی وہ بیان کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ وہ قائد حزب اختلاف یعنی نائب قائد حزب اختلاف بنا دیے گئے، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنا دیے گئے. تو کب ہوا بات نہیں، یہ کب ہوا ویسے؟ یہ ابھی ریسنٹلی. اچھا جی، بڑی خبر ہے یہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے صاحب آنے والے دنوں میں، اب لاسٹلی چونکہ اب کلوزنگ کرنی ہے، گنڈا پور صاحب کے معاملات کچھ گڑبڑ؟ آج کے پی کے 2 وزراء نے بھی استعفے دیے ہیں ویسے، بائی دا وے عاقب اللہ جو اسد کیسر کے بھائی ہیں اور فیصل ترقی. ایک تو یہ دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی ہے نا، پی ٹی آئی کو عام جماعتوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان صاحب کے بیٹے یا بھتیجے نہیں ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو لہٰذا اور وہ ایکول ہیں پارٹی میں. آپ ذرا ماضی بھی دیکھیے کہ
وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے جو محمود خان سے پہلے والے پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک صاحب آئے اور انہیں وفاقی وزیر دفاع بنایا گیا اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی ان کے ساتھ وفاقی وزیر ہی تھے. مراد سعید بھی وفاقی وزیر تھے, فواد چودھری بھی وفاقی وزیر تھے. یہ دیکھیے پارٹی, یہ ایسا نہیں ہو, جب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جیسے پی ایم ایل این میں چلتا ہے کہ پی ایم ایل این میں جو والد ماجد ہیں وہ ہیں قائد محترم, اور برادر خورد جو ہیں وہ ہیں وزیر اعظم, اور دختر نیک اختر جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ وہ وزیر اعلیٰ, اور سمدی نیک نام جناب اسحاق پرویز ڈار صاحب, سوری معاف کیجیے گا, اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم. ٹھیک ہے نا, تو یہ پی ایم ایل این نہیں ہے. میں صرف جاتے جاتے لیٹ می ٹیک دا ڈیول سائڈ, اور وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں, میں اس کو ریپیٹ کروں گا. جو انہوں نے ایم آئی والی بات کی ہے, یہ دس از بائی ڈیزائن. یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ ایک کو سپورٹ کرتے ہیں اور پورا اٹھا کے سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ ڈسکارڈ کریٹ ہو. دوسری طرف ایک کو پکڑ کے بالکل وہ دیوار کے اندر چن دیتے ہیں, اور پھر ایک آدھے ڈسکریمنیٹ کر کے باقاعدہ, اور پھر یہ بات بھی نکلتی ہے. اور یہ جو نئی ایک لیڈرشپ آئی ہے, میں کیا دیکھیں اب ان کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے, مسئلہ تو یہ ہے, مقصود کیا ہوتا ہے, مسئلہ ڈسکارڈ پیدا کرنا ہے, آپس میں ڈیوائڈ پیدا کرنی ہے, یہ اکٹھے نہ ہونے پائے. ہاں سادہ سے یہ معاملہ. اور دوسری بات میں صرف آخری اس میں ایڈ کر دوں, وہ علیمہ خان صاحبہ کے سیاسی عزائم ہے, تو کیا ہے اس میں, اگر ہیں تو اس میں کیا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ ایک سیکنڈ, اگر آپ ان کی یہ سیاسی عزائم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی پر پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں, تو یہ عمران خان کی آشیرواد کے بغیر ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کا آپس کا میٹر ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے نا, یہ ارن کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ مہربانی سے نہیں آتی. یہ اگر رشتہ داری سے آنی ہوتی نا, تو کبھی بھی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی اکٹھے الگ نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا, حمزہ شہباز کے پاس ہمارے ہاں جی حمزہ شہباز کے پاس آ جاتا. ٹھیک ہے نا, یہ اتنا سادہ کھیل نہیں ہوتا کہ جس میں کہا جائے کہ جناب بس محترمہ علیمہ خان صاحبہ سوچیں گی اور بن جائے گی. اور میری غلط صحیح کی تو بات نہیں کر رہا, اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہے یہ بات بھائی سیاسی عزائم ہونا, بھائی سیاستدان کو چھڑانا ہے, ایک سیاستدان کو چھڑانا ہے, یہ چھوٹے سیاسی عزائم ہے. اور اس طرح دلیری سے آ کے روزانہ بات کرنا, یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ ہاں صحیح ہے, گنڈاپور صاحب کر لینا, ہو سکتا ہے اسی سے وہ, تو گنڈاپور صاحب کر لینا, اسی سے وہ سب کچھ. بلکہ گنڈاپور صاحب یہ وہ اس دن میں جلسے میں تھا تو پشاور میں شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے بڑے زور و شور سے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتا. ہاں بالکل, تو میرا خیال ہے دیکھ لیں. تھینکس فار واچنگ اس, ہمیں اجازت دیجیے لانے کے بعد.